اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس طلبہ ہم شہرت عام اور بقائے دوام پڑھ رہے ہیں جس کو مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ یہ پہلے پیراگراف میں کیا پڑھا تھا، تو پوائنٹ کی نظر میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ نمبر 1، مسافروں کا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا۔ چونکہ مسافر جو ہیں وہ سارے ایک شہنائی کی خوبصورت شہنائی کی آواز آ رہی ہے اور سارے اس شہنائی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں اور آخر وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 2، پہاڑ پر میدان میں نور و سرور کا عالم ہے۔ پہاڑ پر ایک بہت وسیع میدان بنا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک نور کا عالم ہے، سرور کا عالم ہے، بڑی کیف کا عالم ہے، یعنی کہ اس شہنائی کی آواز نے وہاں پہ ایک بہت ہی پیارا سما باندھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، اس پہاڑ کے اوپر ایک خوبصورت پری کا تمام مشتاقوں کو خوش آمدید کہنا۔ وہ جتنے بھی شوق رکھنے والے ہیں، عاشق ہیں، جو اس آواز کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، ان سب کو وہاں پہ ایک خوبصورت پری ہے، حور شمائل ہے، جو جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مسافر، یہ جتنے بھی عاشق وہاں پہنچ گئے ہیں، ان کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد 32 پریاں ہیں جو تخت اڑا کے لے جا رہی ہیں۔ 32 پریوں کا تخت اڑا کے لانا، بھائی 32 پریاں جو ہے وہ تخت اڑا کے لاتی ہیں، اور اس تخت پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ راجہ بکر مجید۔ 5ویں نمبر پر دیکھیں، راجہ بکر مجید اور راجہ بھوج کا آنا۔ راجہ بکر مجید کو وہی 32 پریاں وہاں پہ لے کے آتی ہیں، اور اس کے بعد راجہ بکر مجید کے بعد راجہ بھوج آتے ہیں۔ راجہ بھوج وہ ہیں جنہوں نے راجہ بکر مجید کے اوصاف اور اس کے اقوال پر ایک کتاب لکھی تھی جس کو سنگھاسن بتیسی کہا جاتا تھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے مصنف کیا کہتے ہیں۔ شہرت عام اور بقائے دوام میں وہ لوگ جنہوں نے عام شہرت حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی پالی تھی، کہ ان لوگوں کے کیا کیا مراتب ہیں اور کیا کیا رتبے ہیں۔ اس طرف تو برابر کا یہی کاروبار جاری تھا، اتنے میں معلوم ہوا کہ دوسرے دروازے سے بھی داخلہ شروع ہوا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے جس سے لوگوں کا استقبال شروع ہو چکا ہے، بہت زیادہ مورخین جو ہیں وہ لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ایک اور دروازہ بھی ہے۔ بہت سارے دروازے تھے اس محل میں، جس محل میں عظیم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک اور طرف کہہ رہے، میں دیکھ رہا ہوں تو وہیں پہ یہی کام جاری ہے کہ دوسرے دروازے پر بھی بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں۔ میں اس طرف متوجہ ہوا، یعنی کہ میں نے اس طرف دیکھا، اس طرف توجہ دی۔ دیکھتا ہوں کہ وہ کمرہ بھی فرش فروش، قالین اور دیگر آرائشوں سے سجا ہوا ہے۔ جھاڑ فانوس سے بقائے نور بنا ہے، بقائے نور روشن بنا ہوا ہے، روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسرے دروازے سے جب میں نے دیکھا تو کیا ہے جی، وہاں پہ بھی لوگوں کا داخلہ شروع ہے، اور میں جب اس طرف متوجہ ہوا تو کمرہ اور اس کے فرش فروش جو ہیں بڑے سجے دجے ہوئے ہیں، یعنی کہ سجے ہوئے ہیں۔ ایک جوان پیل پیکر ہاتھ میں گرز گاؤ، سر نشہ شجاعت میں مست، جھومتا چلا آتا ہے۔ پیل پیکر ہاتھی کی جسامت والا، تگڑا، اور اس کے ہاتھ میں گرز گاؤ ایک ہتھیار ہے۔ اکثر آپ نے ہندی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ایک گول سا ہتھیار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے، آگے سے وہ بالکل گول ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی مارنے کے لیے استعمال وہ کرتے ہیں۔ تو گرز گاؤ سے مراد ہے وہ ہتھیار۔ سر نشہ شجاعت پہ مست جھومتا چلا آتا تھا۔ تو سر اس کا کیا تھا جی؟ نشہ شجاعت، بہادری کے نشے میں مست جھومتا آ رہا تھا۔ جہاں قدم رکھتا ہے ٹخنوں تک زمین میں ڈوب جاتا ہے۔ گردش کے شان کیانی اور پہلوانان ایرانی موجود ہیں کہ درفش کاویانی کے سایہ بے زوال کے لیے
سایہ بیزوال میں لیے آتے ہیں۔ ہاں، شان کیانی سے مراد ہے کئی خاندان، ایران کا کئی خاندان، جس میں کیانی خاندان سے مراد ہے ایران کا کیانی خاندان، جس کو کئی خاندان بھی کہتے ہیں۔ 4 بادشاہ تھے جن کے یہ نام ہیں: کے لیراسپ، کے خسرو، کے کاؤس، کیک باد۔ اقبال کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ وہی بادشاہوں کا خاندان ہے۔ کئی خاندان کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایرانی پہلوان بھی موجود تھے، اور درفش کاویانی ایران کی قدیم سلطنت کا جھنڈا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ درفش کاویانی، کہ بھائی وہ ایران کی قدیم سلطنت کے جھنڈے کے نیچے اس شخص کو لے کے آ رہے ہیں۔ حب قوم اور حب وطن اس کے دائیں بائیں پھول برساتے تھے، یعنی کہ وہ اپنی قوم اور اپنے وطن کا سچا عاشق تھا، تو اس لیے یہ محبت جو ہے اس کے دائیں بائیں پھول برسا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں سے شجاعت کا خون ٹپکتا تھا، بہادری کا خون ٹپکتا تھا، اور سر پر قلعہ شیر کا خود فولادی درا تھا، یعنی کہ شیر جیسی پگڑی اس کے سر پر کیا تھی؟ رکھی ہوئی تھی، جیسے کوئی شیر آ رہا ہے۔ مورخ اور شعراء اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑے تھے، سب نے اسے بچشم تعظیم دیکھا۔ ہاں، عزت کی نگاہ سے دیکھا، بچشم تعظیم، عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ انہی میں سے ایک پیر مرد دیرینہ سال، جس کے چہرے سے مایوسی اور ناکامی کے آثار نمایاں تھے۔ ہاں، ان لوگوں میں ایک بوڑھا شخص تھا، پیر مرد دیرینہ سال، پیر دیرینہ سال یعنی کہ ایک بوڑھا شخص، اس کے چہرے پر مایوسی اور ناکامی کیا تھی؟ اس کے آثار، اس کی نشانیاں کیا تھیں؟ نمایاں تھی، آشکارا تھیں، ظاہر تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور ایک کرسی پر بٹھایا، جسے بجائے پایوں کے 4 شیر کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے۔ پھر پیر مرد نے اہل مجلس کی طرف متوجہ ہو کر چند اشعار نہایت زور و شور کے پڑھے، نہیں بلکہ اس کے کارناموں کی تصویر صفحہ ہستی پر ایسے رنگ سے کھینچی، صفحہ ہستی کائنات اور دنیا جو قیامت تک رہے گی۔ ہاں، تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک دروازے کے اندر ایک اور بھی دروازہ تھا، جس کے اندر اور بھی لوگوں کا داخلہ شروع تھا، داخلہ جاری تھا، اور وہ جو اندر کمرہ بنا ہوا تھا وہ بڑی سجا ہوا تھا اور وہ روشن تھا۔ ایک جوان جو ہاتھی کی جسامت کا جوان ہے اور شجاعت کا یعنی کہ بہادری کا نشہ لیے چلا آ رہا ہے، جہاں پہ بھی قدم رکھتا ہے قدم جو ہیں ٹخنوں تک زمین میں دھنس جاتے ہیں، اور اس کے ارد گرد کیانی خاندان اور ایرانی پہلوان جو ہیں وہ ایران کی قدیم سلطنت کا جھنڈا اس جھنڈے کے سائے میں لیے آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کو ایران کے قدیم ایرانی سلطنت کے جھنڈے کے سائے میں لیے آ رہے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں جانب وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کا اتنا وفادار ہے کہ دائیں بائیں جانب جو ہیں اس کے پھول برس رہے ہیں، اس کی نگاہوں میں شجاعت نظر آ رہی ہے، بہادری نظر آ رہی ہے، اور سر پر شیروں کی طرح ایک پگڑی باندھی ہوئی ہے۔ بہت سارے شعراء اور تاریخ لکھنے والے جو ہیں دروازے پر کھڑے ہیں اور سب اسے عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک بوڑھا شخص ہے جس کے چہرے سے مایوسی اور ناکامی ٹپک رہی ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آ رہا ہے اور اس کو ایک کرسی پر بٹھاتا ہے، اور جسے بجائے پائے یعنی کہ شیر کے کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے، جس کرسی پہ وہ بیٹھا ہے اس پہ شیر کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے، یعنی کہ اس کے نیچے شیر تھے نہ کہ اس کے نیچے پائے تھے۔ پھر پیر مرد نے اہل مجلس کی طرف توجہ کی اور چند اشعار زور سے یعنی کہ بڑی اونچی آواز سے پڑھے، بلکہ اس شخص کے کارناموں کو کائنات یا دنیا پر ایسے رنگ سے تو اس کی تصویر بنائی کہ جو قیامت تک کیا رہے گی؟ قائم رہے گی، یعنی کہ اس کو بقائے دوام حاصل ہو گیا اور اس کو شہرت حاصل ہوگی، یعنی کہ وہ قیامت تک
اس کا نام رہے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں وہ کون سا شخص ہے۔ بہادر پہلوان نے اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گل فردوس کا ایک ترہ اس کے سر پر آویزاں کر کے دعا کی کہ الہی یہ بھی قیامت تک شگفتہ و شاداب رہے، کھلا رہے، سرسبز و شاداب رہے۔ تمام اہل محفل نے آمین کہی۔ معلوم ہوا کہ وہ بہادر ایران کا حامی شیر سیستانی رستم پہلوان ہے اور کون سال مایوس فردوسی ہے جو شاہنامہ لکھ کر اس کے انعام سے محروم رہا۔ ہاں، وہ بہادر پہلوان اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جو شخص اندر آ رہا ہے، جس کے چہرے سے شجاعت ٹپک رہی ہے، جس کے پاؤں اس کی بہادری کی وجہ سے زمین میں دنس رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ گل فردوس کا جنت کے پھولوں کی ایک پگڑی اس کے سر پر کیا کر دی، اس کے سر پر سجا لی، اور دعا کر کے کہ الہی یہ شخص جو ہے وہ قیامت تک سرسبز و شاداب رہے۔ اور تمام اہل محفل تھے وہاں پہ، جتنے بھی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے آمین کہی۔ معلوم ہوا کہ وہ شخص کون ہے، وہ ایران کا بہادر پہلوان رستم پہلوان ہے۔ رستم و سہراب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ رستم جو ہے یہ سہراب کا والد تھا اور یہ بہت بہادر پہلوان تھا۔ اور وہ جو مایوس کون سال یعنی کہ بوڑھا شخص تھا، جو مایوس تھا، وہ فردوسی تھا، جو ایران کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، جس نے شاہنامہ اسلام لکھ کر اس کے انعام سے محروم رہا۔ یہ انعام نہ ملنے کی وجہ سے وہ کیا تھا، مایوس تھا۔ شاہنامہ اسلام 2 لکھے گئے، ایک اردو میں اور ایک فارسی میں۔ فارسی میں جو لکھا وہ فردوسی نے، اور اردو میں جو لکھا وہ حفیظ جلندری نے لکھا۔ تو یہ بات کس کی ہو رہی تھی، رستم پہلوان کی۔ آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد کون ہے۔ بعد اس کے ایک نوجوان آگے بڑھا جس کا حسن شباب نوخیز اور دل بہادری اور شجاعت سے لبریز تھا، جو بہت خوبصورت تھا۔ نوخیز بالکل نیا تھا اور دل بہادری اور شجاعت سے لبریز تھا، بھرا ہوا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آ رہا ہے جی، ایک نوجوان آ رہا ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بہت بہادر بھی ہے۔ سر پر تاج شاہی تھا، مگر اس سے ایرانی پہلوانی پہلو چراتی تھی۔ پہلو چرانا بھاگتی تھی، ایران کے پہلوان بھی اس سے بھاگتے تھے، اور اس کے سر پر ایک تاج بھی تھا، یعنی کہ وہ ایک بادشاہ تھا۔ ساتھ اس کے حکمت یونانی سر پر چتر لگائی تھی۔ سر پر چتر لگانا، سر پر سایہ کرنا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا مگر سب اسے دیکھ کر ایسے محو ہوئے، کھو گئے ہوئے کہ کسی نے جواب نہ دیا۔ بہت سے مورخ اور محقق اس کو لینے کو بڑھے مگر سب ناواقف تھے۔ بہت سارے لوگ اس استقبال کرنے کے لیے آئے، لیکن سارے لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، اس سے ناواقف تھے، انجان تھے۔ میں نے بھی لوگوں سے پوچھا، لیکن سارے لوگ اس میں کیا تھے، محو تھے، کھو گئے تھے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا اور بہادر بھی تھا۔ وہ اس تخت کی طرف لے چلو جو کہانیوں اور افسانوں کے ناموروں کے لیے تیار ہوا تھا۔ کیا کہا جی اس تخت کی طرف لے چلو جو کہانیوں اور افسانوں کے ناموروں کے لیے تیار ہوا تھا۔ کچھ تخت ایسے بھی تھے جو شاعروں اور افسانہ نگاروں اور ادیبوں کے لیے تیار ہوئے تھے۔ کہا گیا کہ اس شخص کو اس طرف لے چلو جہاں پہ یہ نامور اور مشہور لوگ جمع ہیں۔ چنانچہ ایک شخص جس کی وضع کہتے ہیں طور طریقے کو، اور لباس سب سے علیحدہ تھا، سب سے جدا تھا، ایک انبوہ کو چیر کر نکلا، ایک ہجوم کو چیر کر نکلا۔ وہ کوئی یونانی مورخ تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر سب سے پہلی کرسی پر بٹھا دیا۔ فرشتہ رحمت نے میرے کان میں کہا کہ تم اس گوشے کی طرف آ جاؤ تاکہ تمہاری نظر سب پر پڑے اور تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ کہتا ہے اتنے میں ایک فرشتہ رحمت بھی وہاں پہ تھا جس نے میرا ہاتھ پکڑا، جس نے مجھے کان میں کہا
کہ تم ایک کونے میں آ جاؤ اور تاکہ تم تو سب کو دیکھ سکو لیکن تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکے. یہ سکندر یونانی ہے جس کے کارنامے لوگوں نے کہانی اور افسانے بنا دیے ہیں. ہاں تو کون تھا وہ خوبصورت اور نوجوان اور نوخیز شخص؟ وہ تھا جی سکندر یونانی. یونان کا رہنے والا سکندر تھا جس کو کیا ہوا جی، مورخ اور نامور لوگوں نے اس کا استقبال کر کے کیا کیا، اس کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا، اور جس کے کارنامے ہم افسانوں اور کہانیوں میں سنتے ہیں. یعنی کہ اس نے داروں کو شکست دی اور بھی بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دے کر تقریباً پوری دنیا اس نے فتح کر لی تھی. اس کے بعد کون آتا ہے جی؟ سکندر اعظم کے سب سے پہلے رستم آیا، رستم کے بعد سکندر اعظم آیا، اور سکندر اعظم کے بعد کون ہے جی؟ اب آگے مصنف کس کے بارے میں لکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے پیچھے ایک بادشاہ آیا، سر پر کلاه کیانی یعنی کہ کیانی خاندان کی پگڑی، کلاه کیانی خاندان کی پگڑی، اور اس پر درفش کاویانی ایران کی قدیم سلطنت کا جھنڈا، درویش کاویانی ایران کی قدیم سلطنت کا جھنڈا جھومتا تھا، مگر فریرا علم کا پارا پارا ہو رہا تھا. بھائی وہ جو فریرا کہتے ہیں کپڑے کو، لیکن وہ جو درفش کاویانی جھومتا تو تھا لیکن اس کے اوپر جو جھنڈے کا کپڑا تھا وہ کیا ہو رہا تھا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، پارا پارا ہو رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ اس طرح آتا تھا کہ گویا اپنے زخم کو بچاتے ہوئے آتا ہے. رنگ زرد تھا اور شرم سے سر جھکائے تھا. جب وہ آیا تو سکندر بڑی عظمت کے ساتھ استقبال کو اٹھا اور اپنے برابر بٹھایا. باوجود اس کے کہ جس قدر سکندر زیادہ تعظیم کرتا تھا اس کی شرمندگی زیادہ ہوتی تھی. وہ دارا بادشاہ ایران تھا. ہاں کہتے ہیں سکندر کے بعد اس دربار میں کون آیا؟ کون سے دربار میں عزیز طلبہ؟ شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں. ہاں کہتا ہے آپ نے یہ، میں نے ساتھ ساتھ لائنیں بھی لگائی ہوئی ہیں، نیچے انڈر لائن کی ہوئی ہیں، خط کشیدہ کی ہوئی ہیں. یہ جتنے بھی میں نے خط کشیدہ کی ہیں یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں، تو آپ نے ساتھ ساتھ معنی لکھنے بھی ہیں، اور تلفظ کی ادائیگی اگر آپ کو مشکل ہے تو میں نے ساتھ ساتھ خط کشیدہ کیا ہوا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ ان لفظوں کو دہرانا ہے تاکہ آپ تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں. اور ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی یہ دیکھ لیں، میں نے یہ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. کہتے ہیں کہ سکندر کے بعد ایک اور بادشاہ آیا جس پر کلاه کیانی یعنی کہ ایرانی بادشاہ کی پگڑی اس کے سر پر رکھی ہوئی تھی، اور وہ ایران کے پرانے جھنڈے کے نیچے آ رہا تھا. لیکن اس جھنڈے کا جو کپڑا تھا وہ پارا پارا ہو رہا تھا. کیوں پارا پارا ہو رہا تھا؟ اس لیے ہو رہا تھا کہ بھائی یہ جو دارا ہے اس کو سکندر اعظم نے شکست دی تھی، اور اس لیے وہ اس سے نگاہیں نہیں بچا سکتا تھا. سکندر اعظم جتنی بھی اس کو کی تعظیم کرتا یا اس کو عزت دیتا وہ اتنے ہی شرمندہ ہو جاتا تھا. اور وہ کون تھا؟ وہ دارا تھا، ایران کا مشہور بادشاہ دارا تھا. وہ خواجہ حیدر علی آتش نے کہا ہے کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. تو یہ وہی دارا ہے. دیکھتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر کون آ رہا ہے. تو بعد اس کے جو شخص آیا اگرچہ وہ سادہ وضع تھا مگر قیافہ روشن، قیافہ ماتھا، چہرہ ماتھا سادہ وضع تھا، اس کا لباس یا اس کا طور طریقہ بڑا سادہ تھا، اور چہرہ فرت روحانی سے شگفتہ نظر آتا تھا. روحانیت سے، روحانیت کی کے اطمینان سے اس کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا. شگفتہ تھا، کھلا ہوا تھا. جو لوگ اب تک آ چکے تھے ان سب سے زیادہ عالی رتبے کے لوگ اس کے ساتھ تھے. اب تک جتنے لوگ بھی اس دربار میں آ گئے تھے اس شخص کے ساتھ سب سے زیادہ عالی رتبے والے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل رتبے والے لوگ اس کے ساتھ تھے. اس کے دائنے ہاتھ پر یعنی کہ سیدھے ہاتھ پر افلاطون تھا اور بائیں پر جالینوس تھا. افلاطون ارسطو کا شاگرد تھا اور جالینوس بھی
ارسطو کا شاگرد تھا اور اس کا نام یہ سقراط کے شاگرد تھے. افلاطون بھی سقراط کا شاگرد تھا اور جالینوس بھی سقراط کا شاگرد تھا. تو اس کا نام سقراط تھا. یعنی کہ ایک اور شخص آیا جو بڑا سادہ لباس پہنے ہوا تھا، لیکن اس کا ماتھا اور اس کا چہرہ بڑا روشن تھا اور روحانیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی. چہرہ اس کا کھلا ہوا تھا اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے، اب تک جتنے لوگ بھی دربار میں داخل ہوئے گئے، سب سے اعلیٰ رتبے والے لوگ اس کے ساتھ تھے. اس کے ایک ہاتھ پر افلاطون تھا جو بہت بڑا حکیم تھا، بہت بڑا فلاسفر تھا، اور بائیں ہاتھ پر جالینوس تھا جو سقراط کے شاگرد تھے. اور وہ کون سا شخص تھا؟ وہ سقراط تھا. چنانچہ وہ بھی ایک مسند پر بیٹھ گیا، ایک مسند پر، ایک کرسی پر، ایک نشست پر. مسند کہتے ہیں نشست کو. نشست. لوگ ایسا خیال کرتے تھے کہ ارسطو اپنے استاد یعنی افلاطون سے دوسرے درجے پر بیٹھے گا، مگر اس مقدمے پر کچھ اشخاص تکرار کرتے نظر آئے کہ ان کا سرگرو خود ارسطو تھا. ہاں، لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ خیال کر رہے تھے کہ ارسطو کا استاد جو ہے افلاطون تھا، وہ افلاطون سے ذرا دوسرے درجے پر بیٹھے گا. ظاہر ہے وہ شاگرد ہے تو اس سے نچلے درجے پر بیٹھے گا. لیکن ارسطو کے جو لوگ تھے، ارسطو کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ بحث کرتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ارسطو ان کا کیا تھا جی؟ سردار تھا. اس منطق زبردست نے کچھ شوخی اور کچھ سینہ زوری سے، مگر دلائل زبردست اور برائین معقول، زبردست دلیلوں سے اور برائین معقول. ایک برائین کہتے ہیں دلیلوں کو ہی کہا جاتا ہے، برہان کی جمع ہے برائین دلیل. معقول مناسب دلیلوں کے ساتھ سب اہل محفل کو قائل کر لیا کہ یہ مسند میرا ہی حق ہے. یعنی کہ جس پہ افلاطون بیٹھا ہوا تھا، اس نے چونکہ یہ بہت بڑا فلاسفر تھا، بہت بڑا حکیم تھا، بہت بڑا دانا تھا، عقل مند تھا، تو اس نے لوگوں کو قائل کر لیا کہ جس کرسی پر افلاطون بیٹھا ہے وہ میرا حق ہے. یعنی کہ میں افلاطون کا شاگرد نہیں ہوں، یعنی کہ اس کا ہم اثر ہوں اور ڈائریکٹ سقراط کا شاگرد ہوں. تو یہ ارسطو تھا جو بالکل افلاطون کے برابر آ کر بیٹھ چکا تھا. نے دیکھا کہ آج مصنف نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے دنیا میں محنت کر کے، جدوجہد کر کے، کوشش کر کے شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کی. اب آتے ہیں ان پوائنٹس کی طرف جو آخر میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ کون کون لوگ اندر آئے اور ان کا کیا کیا رتبہ تھا. سب آج ہم نے پڑھا، ذرا سرسری سی نظر اس پہ ڈالتے ہیں. سب سے پہلے تو رستم پہلوان کا آنا اور بادشاہوں کا استقبال کرنا. آپ نے دیکھا کہ رستم پہلوان آیا اور بادشاہ اور مورخ اور بہت سارے لوگ اس کا استقبال کر رہے تھے اور اس کو ایک مسند پر بٹھا دیا تھا. دوسرے نمبر فردوسی کے مایوس ہونے کی وجہ، چونکہ فردوسی جو ہے اس نے شاہنامہ اسلام لکھا تھا. شاہنامہ اسلام لکھ کر اس کو انعام سے نہیں نوازا گیا تھا، نہ ہی اس کو اتنا اپریشیٹ یعنی کہ سراہا گیا تھا، اس لیے اس کے وہ مایوس نظر آ رہا تھا. اس کے بعد دربار میں کون آتا ہے جی؟ اس کے بعد سکندر جو ہے، سکندر یونانی کا دربار میں آنا. سکندر یونانی آتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ، ایک نوجوان ہے، نوخیز ہے اور بہادری سے لبریز ہے، وہ آتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. پھر دارا کی شرمندہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ سکندر کے فوراً بعد دارا اس دربار میں داخل ہوتا ہے. دارا کے شرمندہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سکندر نے دارا کو ایران کے مقام پر ایران میں شکست دی تھی، اس لیے وہ شرمندہ تھا. اور سکندر کے بعد دربار میں دارا آتا ہے. سکندر جتنی تعظیم اس کو دیتا تھا وہ اسی قدر شرمندہ ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد سقراط اور اس کے شاگردوں کا دربار میں داخلہ. سقراط اپنے شاگردوں کے ساتھ آیا اور اب تک جتنے بھی لوگ آئے تھے دربار میں آ چکے تھے، سب سے زیادہ عالی مرتبے والے لوگ جو ہیں وہ سقراط کے ساتھ اس دربار میں داخل ہوئے تھے. اور اس کے دائیں ہاتھ پر افلاطون تھا جو اس کا شاگرد تھا، اور بائیں ہاتھ پر جالینوس تھا، جالینوس بھی اس کا شاگرد تھا. پھر اس کے بعد ارسطو بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، چونکہ ارسطو جو ہے وہ افلاطون کا شاگرد ہے، لیکن وہ بالکل افلاطون کے مقابل آ کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ دلیلیں دیتا ہے جس کو دربار کے لوگ مان لیتے ہیں. ہمارا آج کا سبق امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا.
آج کے سبق میں سے آپ نے 10 MCQs بنانی ہیں اور الفاظ معنی لکھ کر مجھے بھیجنے ہیں. میں ان کو چیک کر کے آپ کو دوبارہ ریٹرن کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.